الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج سورہ الانعام کے پس منظر اور اس کے اہم مضامین پہ بہت مختصر بات ہوگی، 10 منٹ کی انشاءاللہ۔ سورہ الانعام کے بارے میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ یہ دوسرے چیپٹر کی پہلی صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ میں زندگی کا آخری سال ہے، یعنی 13واں سال، اور اس کے ساتھ ہی سورہ الاعراف ہے، اس کا ان دونوں کا زمانہ نزول ایک ہی ہے، یعنی بالکل 13 سال آپ کو ہو گئے ہیں مکے میں دعوت دیتے ہوئے۔ اور یہاں سورہ الانعام کے پس منظر میں یہ آپ دیکھیے کہ اب کانٹیکس یا سیاق و سباق اس کا بدل چکا ہے۔ اس سے پہلے جو 4 مدنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ مدینہ کے کانٹیکسٹ میں تھی، اب یہ مکہ ہے، اور مکہ میں بھی بالکل آخری زمانہ ہے کہ جب قریش مکہ کو دعوت دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 13 سال گزر چکے ہیں، اور اب بالکل آخری الوداعی خطاب ان سے ہو رہا ہے۔ قریش مکہ کے بارے میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پچھلے تقریباً یہ 2-2.5 ہزار سال سے یہ جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-2.5 ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو لیکن قریش یہ دعوت کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن انہوں نے دین ابراہیمی کو وہ بھول چکے ہیں بالکل، اور انہوں نے اپنی ایک خود ساختہ شریعت اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور اسی طرح ایسے جانور انہوں نے کچھ ہیں جو انہوں نے بتوں کے نام پہ چھوڑتے ہیں، کچھ کو انہوں نے اپنی مرضی سے حلال کہتے ہیں، کچھ کو مرضی سے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک جو ہے نا وہ، اور اس طرح ان کی جو بہت ساری گمراہیاں ہیں۔ حج کا کچھ سسٹم ہے لیکن وہاں وہ بھی ننگے ہو کر کچھ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ عرفات نہیں جاتے جب حج کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ جو گوشت ہے اس کے اوپر جوا کھیلتے ہیں اور اس کو پھر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری بدعات تھی جو ان میں رائج ہو گئی تھی، اور جو توحید کا مرکز تھا خانہ کعبہ، اس کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، جس میں حبل مردانہ بت تھا، اور لات، منات اور عزیٰ یہ 3 دیویاں تھیں جن کو وہ زنانہ کپڑے پہناتے تھے۔ تو یہ کوئی جس میں جنگ کا دیوتا تھا، کوئی دولت کی دیوی تھی، کوئی جو ہے نا وہ اسی طرح اولاد کی دیوی تھی۔ تو یہ مختلف دیویاں، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کی وہ دیویاں بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ اس کیفیت میں مبتلا تھے۔ قریش اگرچہ عرب میں ان کو ایک بڑا مقام حاصل تھا، چونکہ پورے عرب کے جو 360 بت تھے مختلف قبائل کے، پورا چونکہ عرب مشرکین پہ مشتمل تھا، تو ان سب کے بت یہاں تھے، اور یہاں سارے چڑھاوے چڑھتے تھے، اور پھر ایک طرح کا ان کا جو کاروبار تھا، تجارت تھی، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، جو ان کو گولڈن ٹریڈ روٹ کے اوپر ان کو اختیار حاصل تھا، یعنی یمن کی بندرگاہ عدن سے وہ سامان اٹھاتے تھے، بزنس سامان، اور جو ہے نا مرچنڈائز، تجارتی چیزیں، جس میں انڈیا سے مسالے وغیرہ آتے تھے، وہ جا کے سیریا اور شام اور فلسطین میں بیچتے تھے، اور پھر شام اور فلسطین سے وہ کپڑا اور اس طرح کی اور پروڈکٹس لے کر اس پورے روٹ پہ واپسی پہ پھر جو ہے نا وہ مدینہ سے مکہ تک بیچتے ہوئے آتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک جو ہے نا وہ پس منظر ہے، جس میں قریش کو دعوت دی ہے، اور 13 سال ہو گئے ہیں دعوت دیتے ہوئے۔ اور اب سورہ الانعام کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ 70,000 فرشتوں کے جلوں میں ان کے ساتھ ایک ہی مرتبہ یک بارگی نازل ہوئی یہ صورت، اور بہت ہی طاقتور صورت ہے۔ اس میں بہت ہی شدید انداز سے ڈیبیٹ کیا گیا ہے قریش مکہ کے ساتھ، اور ان کے شرک پہ، اور ان کی بدعات پہ، اور ان کے خود ساختہ من گھڑت عقائد اور جو شریعت اور قوانین ہیں ان پہ شدید تنقید کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ثبوت لاؤ اس کا، اور دلیل پیش کرو کہ یہ قوانین جو تم نے گھڑے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بڑے زور و شور سے بیان کی گئی ہے آسمان و زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، اور اس میں پھر قریش مکہ کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اختیار کریں اور اس کو قبول کریں۔ تو گویا کہ یہ ایک انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی کا انداز ہے
کہ اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کیا تو تمہارے اوپر عذاب گویا آیا ہی جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں قیامت اور آخرت اور موت کے مناظر بھی بڑی ڈیٹیل سے دکھائے گئے ہیں کہ موت کے وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ آج تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو جب موت آئے گی تو فرشتے تمہاری روح نکالیں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، کہ اپنی روحیں نکالو، اور اس وقت فرشتے تمہارے پیٹھوں اور تمہارے چہروں پہ مار کے تمہاری روح کو نکالیں گے۔ تو اس طرح کے ایک یعنی جو انظار ہے، یہ وارننگ کا انداز ہے، بہت شدید اس میں پایا جاتا ہے سورہ الانعام کے اندر۔ یہ صورت کا خاص سٹائل ہے، اور 165 آیات ہیں اور خاصی طویل صورت ہے، پورے تقریباً ایک سپارے کے اوپر یہ مشتمل ہے، اور یہ بہت ہی جامع صورت ہے اس اعتبار سے کیونکہ یہ الوداعی خطاب ہے قریش مکہ کے ساتھ، اور ان کو یہ فائنل وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے اس دعوت کو ریجیکٹ کیا تو پھر تمہارا حشر وہی ہوگا جو اس سے پہلی گزشتہ قوموں کا ہوا ہے۔ اور یہ مضمون پھر اگلی صورت میں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، جس میں 6 قوموں کی ہلاکت کا بیان ہے۔ یہاں پر احکامات بھی دیے گئے ہیں جو خود ساختہ قوانین تھے ان کے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شریعت کے کچھ قوانین بھی بیان کیے ہیں، اور یہ قوانین اس صورت کو پھر پچھلی صورت المائدہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ وہاں بھی یہی شریعت کے قوانین تھے، لیکن یہاں ذرا اس کی شکل ابتدائی نوعیت کی ہے، ڈیٹیل نوعیت نہیں ہے، لیکن عدل و قسط کا وہ جو ہے نا وہ پہلو وہ یہاں بیان ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ آیات اس کے بالکل آخر میں جو آیات ہیں 150 53 54 میں سے کچھ آیات میں جو ہے نا وہ آخری جو 1-2 رکوع ہے اس میں سے کچھ آیات پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ لیکن اچھے طریقے سے، یعنی اگر اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جو ناپ تول ہے اس میں میزان اور قسط کو برقرار رکھو، عدل اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو۔ یہ عدل و قسط کا مضمون پھر یہاں پہ آ گیا ہے، جو پچھلی صورتوں میں ہم دیکھ چکے ہیں، سورہ المائدہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، تو اسی کو یہاں رپیٹ کیا گیا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور کسی متنفس کو اس کے اوپر، کسی جان کے اوپر ہم اس کی وسعت سے، اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو، چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو عہد ہے اس کو پورا کرو، یعنی جو اللہ کے ساتھ عہد ہے، میثاق ہے کہ اے اللہ تیری اطاعت کریں گے، تیرا حکم مانیں گے، اس کو بھی پورا کرو، اور اللہ کے نام پر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرو تو اس کو بھی پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تمہیں اس بات کی وصیت کی گئی ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ یعنی سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، تو بتایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، عدل، انصاف اور قسط۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں ان کی جو متفرق راستے ہیں، جو پگڈنڈیاں ہیں، اس کھلی شارع کو، مین روڈ کو اور ہائی وے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں پہ نہ چلو، وہ تمہیں جو ہے نا وہ ان کی پیروی نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تمہیں اس کی وصیت کی جاتی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ثم آتینا موسى الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب عطا کی تھی جو بالکل جامع کتاب تھی، اور اس میں بھی ہدایت کے لحاظ سے تفصیلات دے دی گئی تھی جو بنی اسرائیل کی ضرورت تھی، اور ہدی و رحمہ، اور اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اوپر یقین رکھو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات، یعنی آخرت کے اوپر ایمان، تو یہ اصل چیز ہے، اصل جوہر ہے۔ تو کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہ ہو تو پھر ان احکامات کے اوپر عمل کرنا بھی مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو کے لیے اپنے نفس کو جھکانا بھی مشکل ہے۔ تو یہاں پہ یوں سمجھیں کہ جو آخری سے پہلا رکوع ہے
اس پہ یہ آیات کنکلوڈ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس صورت پہ بقیہ گفتگو اگلے لیکچر میں مزید چند آیات پیش کی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔